یعنی دنیا کے اندر کسی کام کے اندر محبت نہ رکھو، شوق و ذوق نہ رکھو، جو مل گیا ہے اس پر صبر شکر کرو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم عبادت اس لیے نہ کرو کہ اللہ نے جنت عطا فرمانی، بلکہ عبادت اس لیے کرو کہ میرا رب راضی ہو جائے. سجدہ اس لیے کرو کہ اللہ خوش ہو جائے. جب اللہ خوش ہوگا تو جنت خود بخود مل جائے گی. یعنی لالچ نہ اپناؤ، صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے نیک عمل کرو. اس کا فائدہ ہوگا جو تم لالچ رکھتے ہو، جو تمنا رکھتے ہو جنت کی، وہ اللہ خود بخود عطا فرما دے گا. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ رب کی محبت مل جائے. تو یہی اللہ کے ولیوں کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی تھی. حضرت سیدنا ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے نا کہ تم نے جنت میں جانا ہے یا 2 نفل پڑھنے ہیں، تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا 2 نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. مریدوں نے عرض کی حضرت اس دن تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ جنت ہمیں مل جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں. وہ نیکوکار بھی کہیں گے، گناہ گار بھی کہیں گے. تو آپ نے فرمایا یاد رکھو 2 نفل پڑھوں گا تو میرا رب راضی ہوگا. تو سمجھ لو جب رب راضی ہو گیا تو اللہ خود جنت عطا فرما دے گا. تو جنت کے اندر میری خوشی ہے، سجدہ کرنے میں میرے رب کی خوشی ہے. تو رب کی خوشی مل جائے گی تو اللہ مجھے خود بخود خوشی عطا فرما دے گا. تو اس لیے اللہ کے بندوں کی نشانی کیا فرمائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لاتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ لوگ. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم صرف ایمان لائے ہیں. ایمان لانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے تقوی پرہیزگاری کا، اس کے اندر ہم ابھی تک نہیں گئے. ابتدائی طور پر ساری باتوں کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد جو کتابوں کا بندہ مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، حدیث پاک پڑھے، تو اللہ کے بندوں کی خاص 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ایک، اللہ کے بندے سادگی اختیار کرتے ہیں. دوسرا، اللہ کے بندے عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور تیسرا فرمایا اللہ کے بندے قناعت والے ہوتے ہیں. ان تینوں باتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1 سادگی، نمبر 2 عاجزی، نمبر 3 قناعت اختیار کرنا. یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر پائی جائیں تو وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اس کو متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے. سادگی، سب سے پہلی بات سادگی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے اندر اس معاشرے کا حصہ یہ ہے کہ سادہ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بال بکھرے ہوں، کپڑے میلے ہوں، لباس پھٹا ہوا ہو، داڑھی کے بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں، چہرے کا رنگ اڑا ہو، کئی دن سے وہ نہایا نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ سادہ بندہ ہے. حالانکہ یہ سادگی کی نشانی نہیں ہے. اللہ پاک نے اسلام کو ایک بہترین چیز عطا فرمائی، وہ ہے نفاست، یعنی پاکیزگی اختیار کرنا. اسلام کے اندر قطعاً یہ چیز نہیں کہ بندہ بال بکھرے ہوئے لے کر بندہ گلیوں بازاروں میں گھومے پھرے. اسلام کے اندر قطعاً یہ سادگی کی بات نہیں کہ بندہ پھٹا پرانا لباس پہنے. اسلام کے اندر قطعاً یہ بات نہیں کہ کئی دن تک بندہ نہائے نہ. بلکہ سادگی کیا ہے؟ جو رب نے دے دیا بندہ اسی کو پہنتا ہے. اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سامنے رکھے تو آپ نے اچھا لباس بھی پہنا، خوشبو لگا کر رکھی، آپ نے سرما بھی لگایا، آپ نے اپنے سر پر تیل بھی لگایا، کنگھی بھی لگائی، اور اپنی داڑھی کو بھی سجا کر رکھا. اچھے طریقے سے جو تھا اس کے مطابق آپ اچھے طریقے سے بن کر رہے. حالانکہ آپ جو چاہتے تھے وہ لے سکتے تھے، لیکن ایک مثال دی. پتہ یہ چلا کہ اسلام کو نفاست کرنا ہے. سادگی اس کو کہتے ہیں کہ جو رب نے دے دیا اسی کے مطابق چلنا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے محلے کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ 3-4 بچے ابوبکر صدیق کے پاس آئے، عرض کی یا امیر المومنین ہمارے والد فوت ہو گئے،
ہمارا کاروبار بکریوں کا کاروبار تھا، دودھ ہم نکالتے، خود پیتے، لوگوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہمارا اور کوئی مددگار نہیں تو آپ بکریوں کا دودھ نکال دیں تاکہ ہم بھی پی لیں اور ہم بیچ کر اپنا گزارا بھی کریں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کسی نوکر کو کہہ دیتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کوئی بندہ ساتھ لے جاتا ہوں۔ آپ گئے، بکریوں کا دودھ نکالا، ان بچوں کو دے دیا، ان بچوں نے دعا بھی دی، انہوں نے خود بھی پیا اور بیچ بھی دیا۔ یہ ہے سادگی کی مثال۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ قطر یہ سادگی کی مثال نہیں جو ہم نے سمجھی ہوئی ہے کہ پھٹا پرانا لباس پہننا، بال بکھرے ہوئے ہونا، عجیب و غریب صورتحال۔ ایک پیر صاحب آج کل بڑے مشہور ہیں، ان کی زلفیں نہیں کہہ سکتے، بال ان کے لمبے لمبے، تو لوگ ان کے پاس آ کر دھمال ڈال رہے ہیں، یار پیر صاحب ہے کہ بالوں کو کنگھی نہیں کی، ان کو مہینہ ہو گیا یا کئی سالوں میں نہائے نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ قطعاً یہ اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ تم 5 مرتبہ وضو کرو، کیوں؟ کہ تم پاک رہو گے۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے جب تم پر غسل فرض ہو جائے فوراً غسل کرو، کیوں؟ تم پاک رہو گے۔ اسلام کہتا ہے جب تمہارا لباس گندا ہو جائے جو اللہ نے دیا اس کے مطابق اچھا لباس پہنو، کیوں؟ اسلام پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ تو یہ سادگی ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے اندر پہلی نشانی پائی جاتی ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ سادہ ہوتے ہیں۔ تو سادگی کی مثال آپ کو دی۔ دوسری مثال جو بات آپ کو بتائی، عاجزی۔ اللہ کے بندوں کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے۔ عاجزی سے مراد جتنا بھی اللہ نے دیا ہو وہ لوگوں کے سامنے عاجز ہی رہتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا کر ہی رکھتے ہیں۔ اس کی مثال میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیتا ہوں آپ کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں متقی پرہیزگار جو ہوتے ہیں ان کی کیا نشانی ہے۔ ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا، آپ نے مسجد میں اعلان کروایا، سب محلے کے لوگ، شہر کے لوگ جمع ہو جائیں مسجد میں۔ جب اعلان ہوا صحابہ پریشان ہو گئے کہ شاید ایمرجنسی بلایا ہے، کسی جنگ میں شرکت کرنی ہے، یا کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، یا کوئی پریشانی کا لمحہ آ گیا ہے کہ ایمرجنسی امیر المومنین نے بلایا۔ سارے لوگ جلدی جلدی جمع ہو گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہو گئے، آپ نے حمد بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ ہے عاجزی کی مثال۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں جب چھوٹا سا تھا نا تو کبھی کبھی یہ معاملہ ہوتا کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور یہ وقت کئی کئی دن تک چلتا، کئی کئی دن تک ہمارے گھر کے اندر کھانا پینا نہ ہوتا۔ تو میری ماں جب بھی یہ معاملہ ہوتا مجھے میری خالہ کے ہاں بھیج دیتی۔ جہاں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی وہ ذرا مال و دولت والے تھے، تو میں وہاں پر چلا جاتا۔ تو جب جاتا نا تو میرے جو خالو تھے ان کو پتہ چل جاتا کہ عمر آیا ہے، اسی لیے کہ ان کے گھر میں ابھی کچھ نہیں ہے۔ میرے خالو مجھے صبح لے جاتے کیونکہ ان کا بکریوں کا کاروبار تھا، صبح مجھے ساتھ دیتے بکریاں چرانے کے لیے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا۔ جب شام کو گھر واپس آتا تو مجھے ایک مٹھی کشمش لو دیتے، میں اس کو کھا کے گزارا کرتا۔ اسی طرح کئی دن تک یہ وقت گزرتا جاتا۔ جب ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا تو مجھے میری ماں بلا لیتی، یہ بات سنانی تھی، اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا نماز کی تیاری کرو۔ اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے، یار صرف اتنی سی بات کے لیے سارے لوگوں کو بلایا۔ کہتے ہیں چلو علیحدہ ہوتے ہیں تو پوچھتا ہوں عمر فاروق سے کہ صرف اتنی سی بات آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ کہتے نماز پڑھی، چونکہ میرے دوست تھے عمر فاروق، ہم نے حضور کے ساتھ کٹھے وقت گزارا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے علیحدہ لیا، یا امیر المومنین صرف اتنی سی بات کے لیے لوگوں کو جمع کیا، ہم نے تو سمجھا شاید جان کا موقع آ گیا، یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی، یا کوئی پریشان کو لمحات آ گئے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا گیا، ابو ہریرہ اصل بات یہ تھی، آج صبح کا وقت تھا تو چند لوگ ملک شام سے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے اے عمر تیرے نام کے بڑے چرچے ہیں، حالانکہ لوگوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے لیکن تیرا نام سن کر لوگ کہاں اٹھتے ہیں، تیری بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو میرے نفس نے کہا دیکھا عمر تیری بڑی شان ہے، تیرا تو بڑا نام ہے، تیری تو لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے کہا سب لوگوں کو بلا کر نا اپنی پرانی اپنی اوقات تو یاد کر، میری کیا اوقات تھی، تو میں نے یہ بات بتا کر اپنے نفس کو متوجہ کیا ہے، اے میرے نفس میری اوقات یہ تھی لیکن دین اسلام نے آج مجھے یہ ترقیاں عطا فرمائی۔ تو یہ ہے عاجزی کہ جب بھی بندے کے اندر غرور کا ایک پہلو پایا جائے، چاہے مال و اسباب کی وجہ سے یا نماز کی وجہ سے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے، یا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تو اس کے اندر غرور تکبر پایا جائے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو امام مسجد ہوں، میں تو عالم دین ہوں، میں تو دنیا دار ہوں، میرے پاس تو بڑا مال ہے۔ جب غرور آنے لگے تو فوراً اپنا پرانا وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اگر یہ خود اپنے ماں باپ کی وجہ سے اگر امیر ہوا نا تو یہ وقت یاد رکھے میرے ماں باپ کیا تھے، اگر ماں باپ امیر تھے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ پاک نے جو عزت عطا فرمائی ہے سارا اسلام کا ہی صدقہ ہے۔ تو یہ ہے عاجزی۔ تو اللہ کے بندوں کے اندر سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے سادگی، دوسرا ہوتا ہے عاجزی۔ تو یہ ہے عاجزی کی مثال۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عاجزی عطا فرمائے۔ اور تیسری بات قناعت ہوتی ہے۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے نا اسی پر صبر شکر کرے بندہ، جو دے دیا یہ نہ کہے کہ یار میں بھی انسان ہوں، میرے پاس تو گاڑی نہیں اس کے بعد گاڑی ہے، انسان میں بھی ہوں وہ بھی انسان ہے اس کے بعد بڑا اچھا گھر ہے میرے پاس نہیں ہے، رب اس کا بھی ہے میرا بھی رب ہے لیکن اللہ نے اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا، ان چیزوں میں نہ پڑے، بلکہ یہ سوچے کہ مجھے جو رب نے دیا نا میں تو اس قابل ہی نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو یہ قناعت کی مثال۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت یونس نے کہا اے جبریل میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو انبیاء کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ شان والا ہے، اس کی عظمت ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو، کیونکہ اللہ کلام مجید میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کہ اللہ ان قریب ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ پاک نے جو دے دیا بس اس کی پر صبر شکر کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یونس کو ساتھ لیا، ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، جس کے پاؤں چلنے کے قابل نہیں تھے، بیماری کے اثرات تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی آئے ہیں تو اس نے کہا میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے پاس نبی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو یونس علیہ السلام بولے، کہا اے اللہ کے بندے تیری آنکھیں شروع سے نہیں ہیں یا بعد میں ہوئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں پیدا ہوا تھا دیکھتا تھا، جب تک اللہ نے چاہا میں دیکھتا رہا، جب اللہ پاک نے مجھے آزمانا چاہا تو اللہ نے آنکھیں واپس لے لی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ ٹھیک تھے لیکن رب نے مجھے آزمانا چاہا تو ہاتھوں کی طاقت واپس لے لی، اس کے باوجود میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہتا میں چل سکتا تھا لیکن رب نے مجھے آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا، تو اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب اللہ کے بندوں پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتے ہو، کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا ہی تو سب کچھ تھا، تو نے واپس لے لیا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کیا اجر ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان کے اوپر درود بھی بھیجتا ہے اور اپنی رحمت بھی عطا فرماتا ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ یہ قرآن نے ایسے لوگوں کی عظمت بیان کی۔ اب دیکھیں وہ اندھا بھی تھا لیکن کہتا پھر کیا ہوا، اندھا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہاتھ سے وہ چیز پکڑ نہیں سکتا کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پاؤں سے چل نہیں سکتا کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن آخر میں اسے ایک جملہ کہا ہے مولا سنیے، اللہ پاک نے ہم سب کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی، کاش رب کی ہمیں بھی محبت مل جائے۔ کہتا مولا تو نے آنکھیں بھی واپس لے لی، تو نے ہاتھ بھی واپس لے لیے، تو نے پاؤں بھی واپس لے لیے، میں شکایت نہیں کرتا لیکن تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا زبان واپس نہ لے۔ یونس علیہ السلام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی زبان کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان بولنے کے قابل ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، رب کی تسبیح کروں گا، رب کا نام لوں گا، اگر زبان واپس لے لی تو اللہ کا نام کیسے لوں؟ تو یہ ہے قناعت۔ قناعت جو رب نے دے دیا اسی پر بندہ صبر شکر کرے، دوسرے کی جانب نہ دیکھے، بس اتنا سوچے کہ رب نے جو مجھے دیا میں تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ اپنے پرانے زمانے کو دیکھیں تو سادگی، عاجزی اور قناعت یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ رب کا بندہ کہلائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بڑی عام ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار جو کرامتیں دکھائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ مہینہ ابھی آج آخری دن ہے سفر کا، آج ربیع الاول کا چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ داتا علی حجویری، علی بن عثمان علی حجویری المعروف داتا علی حجویری کا عرس بھی اسی مہینے میں تھا۔ آپ نے کتاب لکھی کشف المحجوب، آپ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ کرامت دکھانا یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص بڑی دور سے آیا، آ کر کہتا ہے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رہنا شروع کر دیں۔ اس نے رہنا شروع کر دیا، کئی دن ہو گئے، ان بزرگوں نے بھی نہیں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، وہ رہتا رہا وہاں پہ، کھاتا پیتا رہا، مہمان بنا رہا۔ کچھ دن کے بعد اس نے بزرگوں سے کہا میں اجازت چاہتا ہوں کہ واپس جا رہا۔ بزرگوں نے کہا اللہ کے بندے تم کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا حضرت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن مجھے اتنے دن ہو گئے میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میں نے کہا آپ تو اللہ کے ولی ہے ہی کیونکہ آپ کے اندر کرامت نہیں پائی جاتی۔ وہ بزرگ مسکرا کر کہتے ہیں خدا کے بندے اتنے دن ہو گئے تم میرے پاس موجود ہو، کبھی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتے دیکھا ہے؟ میں نے کبھی نماز قضا کی، تہجد قضا کی، میں نے کوئی غلط کام کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ آج کل ہم نے سمجھا نہیں یار جو دعا کرے پار ہو جائے وہ اللہ کا ولی، ہم کہتے ہیں نہیں جو کل کی خبر دے دے وہ اللہ کا ولی۔ ایسی نشانیاں اسلام کے اندر قطعا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور کی ہر سنت پر عمل کرتا ہو، یہ ہے اللہ کے ولی ہونے کی نشانی۔ ہم نے عجیب و غریب قسم کی اپنی طرح سے نشانیاں بنائی ہیں، شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، کبھی کبھی ان کی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہماری نماز بڑی پڑھائی ہے، وہ کیسے اللہ کے ولی ہو گئے؟ وہ تو شیطان کے ساتھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، شیطان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ رب کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر بات کو مانتا ہو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ نماز پڑھے نہ، روزہ رکھے نہ، اور بدتمیزی کرے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے پیسے لے کر دم درود کرتا ہو اور اس طرح کے معاملات کرتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ نہ یہ شیطان کا ولی ہے، یعنی شیطان کا دوست ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی ان لوگوں کی اگر زبان سے نکلی بات پوری ہو جائے نا تو یہ ولایت کی نشانی نہیں ہوتی۔ کشف المحجوب کے اندر ہی داتا علی حجویری ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے، اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ اگر یہ 10 دن تک بھی نہ کچھ کھائیں نہ پئیں نہ
تو یہ گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک نصرانی، اس نے کہا عیسائی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ نہ میرا کوئی مہمان نوازی کرنے والا ہے، سفر کروں گا جہاں پر ہم نے رہنا ہوگا، نہ کھانا پینا ہے ہمارے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جب آپ بھوکے رہیں گے تو میں بھی بھوکا رہ لوں گا۔ داتا صاحب فرماتا ہے کہ 7 دن 7 راتیں وہ سفر کرتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 8واں دن ہوا نا، اس نصرانی نے کہا حضرت آپ کے پاس تو کرامت ہے، میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کچھ نہ کچھ مل جائے ہمیں، میرا اب گزارا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعا کی، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سجدے سر اٹھایا، 2 روٹیاں اور 2 پانی کے گلاس آگے رکھے ہوئے، ایک ایک روٹی دونوں نے کھائی، پانی پیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ 7 دن گزر گئے، 7 راتیں، پھر اس کو بھوک لگی، اس نے کہا حضرت اب نہیں رہا جانا، دعا کریں۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب تیری باری ہے، اب تو دعا کرے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، وہ پریشان ہو گیا، اس نے بھی اپنی عزت افزائی سمجھی، اس نے سر سجدے میں کر لیا، اس نے دعا کی، سجدے سے سر اٹھایا تو 4 روٹیاں اور 4 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم خواص جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے دعا کی 2 روٹیاں آئی، عیسائی نے دعا کی تو 4 آ گئی۔ اب یہ پریشان ہوئے، جب کھانا کھا لیا تو آپ نے کہا یہ کیا بات، میں نے دعا کی تو 2، تو نے دعا کی تو 4، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ آپ ہی کی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا دعا تم نے کی، سجدہ تم نے کیا، مانگا تم نے، لیکن میری وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت جب میں نے سجدے میں سر رکھا تھا نا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اللہ اگر ابراہیم خواص تیری بارگاہ میں سچے ہیں تو اے اللہ 2 نہیں تو آج 4 روٹیاں عطا فرما۔ پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ اگر آج 4 روٹیاں آ گئی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو میں نے یہ دعا کی تھی، تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گدی نشین درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کا صدقہ ان کو مل رہا ہے، لیکن وہ خود کسی کام کے ہوتے نہیں ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں نہ ریاضت کرتے ہیں، صرف آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، میرا خیال سال پہلے کی بات ہے، غالباً شاہ رکن عالم میں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے بھائی کا آپس میں جھگڑا ہوا، وہ اس کو تھپڑ مار رہے ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہیں، کس لیے؟ گدی اپنی منصب کے لیے۔ یہ ولایت ہے، لوگوں نے ان کو پیر بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے وہ سید ہیں، ہم سید ہونے کے ناطے ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ ولایت کی نشانی نہیں۔ ولی اللہ کا اس کو کہیں کہ جو واقعات ولی ہونے کا حقدار ہے، ورنہ ایرے گہرے کو نتھے گہرے کو ہم ولی کہتے رہیں، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ تو ہم سمجھدار ہو جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے لوگ جو ہے نا یقین کریں، ایسے ایسے لوگوں کو پیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جو چرسی ہوتی ہیں، موالی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ پیر ہے ہمارا، یہ تو ہماری پاں لگا لیتا ہے۔ نہیں بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا اسلام کے اندر اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ کسی چرسی کو بندہ پیر بنائے، کسی بے نمازی کو پیر بنائے، جو روزہ نہ رکھتا اس کو پیر بنائے۔ پیر وہ ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتا ہو۔ تو یہ ولی کی نشانیاں آپ کی بارگاہ میں عرض کی، ایک سادگی ہے، ایک عارضی ہے اور ایک قناعت ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی یہ تینوں نشانیاں عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔